میں 3-4 دفعہ میں نے مختلف کیسز آپ کے سامنے کیے ہیں, آپ خود دلچسپی لیتے ہیں. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر نقصان جو پہنچا دیا گیا پہلے ہی, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حال میں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کس ڈاکٹر نے پروسیجر کیا, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ انستھیزیا کس نے دیا, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کس نے ہاتھ لگایا, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس آپریشن تھیٹر میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ جو آپ نے چیف جسٹس صاحب اپنے آپ جہاں جہاں یہ اپیلیں پینڈنگ ہیں ان کو کہیں ان کا فیصلہ کریں, اور وہ ہم پہ احسان کوئی نہیں کرے گا. وہ لا میں لکھا ہوا ہے کہ 15 دن میں, اور جو سپریم کورٹ آپ اس کو کہہ دیجئے ہائر کورٹ ہے جو جی بی کی, اس کی عدالت کا 2025 کا فیصلہ ہے کہ چونکہ لا میں لکھا ہوا ہے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرائل ہوگا اتنے دنوں میں, 15 دنوں میں اگر اپیل نہیں سنی جاتی تو پھر ضمانت دی جاتی ہے. تو فوری طور پہ آپ ہماری عمران خان کی ضمانتیں, ہمارے ورکروں کی ضمانتیں, ہمارے لیڈروں کی ضمانتیں, دوسرا جن کے خلاف ایکس پارٹی کاروائیاں شروع ہیں وہ بھی بند کروائیں آپ. میں اس سے اگلا جو پہلو ہے مقدمات کا اس پہ بات ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ ان مقدمات سے میں درد دل کے ساتھ کہنے لگا ہوں, ریاست کو کیا ملا ہے؟ اگر کوئی انویسٹیگیٹو صحافی ان مقدمات پہ خرچ ہونے والے پیسے اور ان مقدمات میں عمران خان کو قید رکھنے کے لیے جو اخراجات کیے جا رہے ہیں, یعنی اسلام آباد میں ایک ایونٹ ہوتا ہے, اسلام آباد پولیس کی طرف سے پتہ لگتا ہے 3 کروڑ خرچ ہو گیا, 18 کروڑ خرچ ہو گیا, 14 کروڑ خرچ ہو گیا, 15 کروڑ خرچ ہو گیا. تو یہ تو آپ انصاف کی جڑیں اس طرح سے کاٹ رہے ہیں جس طرح اسلام آباد میں درختوں کی جڑیں آپ کاٹ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی جڑیں 2 جگہ ہیں, ایک درختوں کے ہیں اندر ہیں اور دوسری وہ بھی زندہ ہیں, اور دوسری جو ہے انصاف کے اندر ہے. میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں فوری طور پہ یہ اس بات کی تحقیقات کروائی جائے کہ وہ سارے مقدمات جن کے اندر لوگ سزا یاب ہیں اور ان کو 15 دن کے اندر اگر نہیں رہا کیا گیا اور ان کے مقدمات کا فیصلہ نہیں کیا گیا, اور یقیناً نہیں کیا گیا, کیس لگتا ہی نہیں ہے, تو یہ زیادتی اس کو زیادہ دیر قوم کس طرح سے برداشت کرے گی؟ آخری بات میں پوری قوم کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں, اور انتہائی دردمندی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سنے جا رہے ہیں. یہ زمانہ وہ ہے جو ایک لفظ بولے گا, ایک حرف لکھے گا, ولاگ کرے گا, بلاگ کرے گا, اور آلٹرنیٹ میڈیا کا زمانہ ہے. اس میں آپ خود ایڈیٹر ہیں, آپ خود اینکر ہیں, آپ خود اپنی مرضی کے مالک ہیں. میں 25 کروڑ لوگوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 آپ کے لیے قید تنہائی میں 909 سے زیادہ دنوں سے بند ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سارے بولیے. جو یہ لوگ آپ کو اگر کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ بولنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا, تو سمجھیے کہ وہ سٹیٹس کو کا گماشتہ ہے. آپ کے بولنے سے اثر ہوگا. ابھی تازہ مثال ہے, جب پہلے وہ ڈان کے رپورٹر نے, پھر اسد اللہ صاحب نے, یا کس نے پہلے کیا, 2 لوگ ہی صرف بولے تھے نا, تو بات تو نکل آئی کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, بات تو نکل آئی کہ ان کو اسپتال لے جایا گیا, بات تو نکل آئی کہ کسی کی موجودگی کے بغیر ان کے ساتھ کیا سلوک وہاں پہ کیا گیا, جو انسانی سلوک نہیں ہو سکتا. انسانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب کوئی ایلمنٹ میں جاتا ہے تو اس کے قریبی ترین لوگوں کو اپنے ہمراہ دیکھنا چاہتا ہے, اپنے ساتھ کھڑے دیکھنا چاہتا ہے, اور یہ قانون کا تقاضا بھی تھا. میں چاہوں گا کہ سارے پاکستان سے جو یہ میری اپیل ہے, اس پہ آپ میڈیا کے لوگ, آپ زیادہ سنے جاتے ہیں, آپ زیادہ کریڈیبل فیسز ہیں, آپ خطرات کو مول لیتے ہیں, آپ سچی بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے آپ پہ بہت فخر ہے, عمران خان کو آپ پہ بہت فخر ہے, اور جو جنریشن دی ہے خاص طور پہ اس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ بولیے جب تک یہ ظلم کا سلسلہ کپتان سے ختم نہیں ہوتا اور وہ رہا نہیں ہوتے. میں چاہوں گا کہ علی بخاری بھی بات کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت تفصیل سے ہمارے چیئرمین صاحب اور ڈاکٹر بابر روان صاحب نے بات کر دی ہے. جی 3 پوائنٹس میں اس کے اندر مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی نمبر 1 یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کل سو کالڈ منسٹر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت خراب تھی اور ان کو سرجری کے لیے لایا گیا, اور ہفتے والے دن ان کی سرجری ہوتی ہے, اور جمعرات والے دن جو ہے یہ آفیشلی جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے. اور اس سے پہلے کی انہی منسٹر صاحب کی اور ان کے ساتھ جو باقی 3 اور منسٹرز تھے, ان سب کو اگر آپ دیکھیں گے سو کالڈ منسٹرز تھے, تو ان سب نے ڈینائی کیا ہے کہ کسی قسم کی بھی عمران خان صاحب کی صحت کو کوئی تکلیف نہیں ہے.
سو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہفتے سے لے کے جمعرات تک کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دیں، اس قوم کے سامنے حساب رکھیں عمران خان صاحب کے صحت کے بارے میں جتنی بھی چیزیں تھیں۔ دوسری چیز اس میں بتاتا چلوں کہ قانون کے مطابق جو قانون کہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیلی بتا دیا کہ کیسے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی، اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو ضرور میری اصلاح کیجیے گا، ان کا ذاتی معالج جس کا نام عدنان تھا وہ جیل تک بھی جاتا تھا، جیل کے ساتھ باہر گیا، ایون ان ادروائز جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا تو ان کے ساتھ بھی وہ باہر گیا، لیکن آج تک کوئی بھی اس ایشو کے اوپر ابھی تک کسی بھی قسم کی، نہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ کے، نہ ہمارے خان صاحب کے قریبی بہنوں عزیزوں اقارب میں سے کسی کو بھی ان تک رسائی نہیں دی گئی۔ اب میں اس کے اوپر قانون بتاؤں، کیونکہ کل سے جب سے ہم یہ ٹاک شوز پہ بات کرتے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو منسٹر سو کالڈ جو اس فارم 47 کی گورنمنٹ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ لا پرووائڈ نہیں کرتا، کوئی پروویژن موجود نہیں ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ذرا پڑھ کے آیا کرو، یا کم سے کم کسی لیگل ایکسپرٹ سے ہی پوچھ لیا کرو تو آپ کو پتہ چل جائے۔ عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے میں ڈاکٹر صاحب نے تفصیل آپ کو بتا دی، میں ان کی دونوں کیٹیگریز کو مزید بتا دوں آپ کو کہ وہ کچھ کیسز میں کنوکٹڈ ہیں اور باقی میں انڈر ٹرائل ہیں، تو وہ دونوں صورتحال کے اندر جو ہے ان کو ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے۔ کیسے ملنی چاہیے اس کا میں بتاتا ہوں۔ رول 795 ہے جی، پرزنر رولز 1978، اور اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بک لے کر آیا ہوں ساتھ، اور میرے ساتھ دو سینئر میرے کونسل بھی بیٹھے ہیں۔ when a prisoner is in serious ill intimation shall be sent to the relatives، یہ ہر حال میں بتانا چاہیے ان کو، مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آف لا ہے، یہ جیل مینول کے اندر لکھا ہوا ہے۔ نیلسن منڈیلا رولز اس کو فالو کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے رولز اس کو فالو کر رہے ہیں، پاکستان سگنیٹری ہے 2008 کے یونائٹڈ نیشن کے اس فیلڈ کا، اور یہ جو جیل مینول اور جیل رولز ہیں دیٹ از اپلیکیبل، اور اس کے تحت عمران خان صاحب کے رشتہ دار، ان کے قریبی عزیز و اقارب کا وہاں ہونا لازمی ہے، لازمی۔ جو یہ کہتا ہے کہ وہ لازمی نہیں تھا اور ہم نے کنڈیشنز پوری کی ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، وہ قانون کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو کنوکٹڈ ہوں تب یا انڈر ٹرائل پرزنر ہوں، دونوں صورتحال کے اندر ان کو انفارمیشن ان کے خاندان والوں کو دینی چاہیے تھی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سگنیچرز ان کی لائف کے حوالے سے جو فارم بھرا جاتا ہے اس پہ ان کے ریلیٹو ان کے سگنیچرز لازمی ہیں بلڈ ریلیشنز کے۔ سو یہ میں نے رول آپ کو پڑھ کے بتا دیا۔ اس کے علاوہ 197 رول 1 آف جیل مینول جو ہے، جو پرزنر رولز 1978 ہے، وہ بھی اس سے ڈیل کرتا ہے۔ سو ہماری یہ جتنی بھی گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں، ہمارے بڑا کلیئر مطالبہ ہے اس کے اندر، کہ جیسے ہم نے سی سی کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا، اس ٹائم چیز یہ سامنے نہیں آئی، لیکن اسد اللہ صاحب کے جب وی لاگ آیا اور ڈان نیوز کے اندر جب آیا اس کے بعد یہ چیزیں آئیں۔ دوسرا ہمارا مطالبہ جو میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہیں، جو سرجریز کی گئی ہیں خان صاحب کی پیمز ہاسپٹل کے اندر، جو ڈاکٹرز نے ان کو ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کی ساری کاپیز جو ہیں ان کے ریلیٹیوز کو، ہمارے چیئرمین کو، ڈاکٹر بابر روان صاحب کو، ہمیں میڈیا کو پرووائڈ کی جائیں، کہ ہمیں ان منسٹروں کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، جن کو یہ نہیں، یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا تو یہ پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سرجری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، کیونکہ 5 دن تک یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اور آج یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی سرجری ہوئی ہے۔ اچھا سرجری ہوئی ہے، ہمیں اس کے سارے ڈاکومنٹس پیمز ہاسپٹل کے جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں، اور ہمارے چیئرمین کو، ان کی بہنوں کو، ان کی فیملیز کو، ہماری پارٹی کو وہ چیزیں، اور آپ سب کو بھی وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے جائیں کہ یہ سرجری ہوئی ہے، یہ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، انتھیزیا دیا گیا ہے، کون سے والا دیا گیا ہے، لوکل دیا گیا ہے، کس چیز کی سرجری ہوئی ہے، کیا ان کو پرابلم تھا کہ آپ نے ان کو جیل سے رات کی تاریکی میں لا کے اور سرجری بھی کر دی اور واپس لے گئے، اور 4-5 دن تک آپ چھپاتے رہے، اور آج تک آپ کی کسی نے بھی ان کو ان سے رسائی نہیں دی گئی ہے۔ سو یہ ہمارے جی مطالبات ہیں، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ بھی بڑے جینون ہیں، پولیٹیکلی بھی بڑے جینون ہیں، اور لیگلی بھی سپورٹڈ ہیں۔ اگر اس پہ عدالتیں اور ہماری ہائر کورٹس اور سپریم کورٹس بھی اس کے اوپر خاموش بیٹھی رہتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ ہم خود انصاف کے متقاضی ہیں، ہماری پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، اور پاکستان کی سب سے ہر دل عزیز شخصیت جو 80% پاکستان سے بھی زیادہ پاکستانیوں کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے، ان کا یہ حال کر دیا گیا ہے، اور اگر باقی کسی عام عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو آپ سب کچھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بہت شکریہ جی پلیز کچھ کوشچن لے لیں گے۔ جی پلیز۔ ایک گراؤنڈ تو یہ بتائیے کہ طویل عرصے تک اگر فیصلہ نہ ہو رہا ہو یا سماعت نہ ہو رہی ہو تو ضمانت ہو سکتی ہے۔ ابھی ایک فریش گراؤنڈ بھی آپ کے پاس آئی ہے، میڈیکل گراؤنڈ، کیا آپ بیل کے لیے کوئی نئی اپلیکیشن دائر کریں گے؟
देखिए बेल के लिए नई एप्लीकेशन पे देखेंगे, अगर डॉक्टर साहब और वकला साहिबान जो हमारी लीगल टीम है वो कंसिडर करते हैं, पर हम तो यही कह रहे हैं कि देखो जिस तरफ डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया कि ये जुडिशल पॉलिसी है। खान साहब की 6 केसेस में कन्विक्शंस थी, इस वक्त 2 केसेस में वो कन्विक्शन बहाल है। एक लास्ट जब अलकादर केस का फैसला हुआ था वो 17 जनवरी 2025 को हुआ है, और तो शखाना 2 केस का फैसला हुआ है 20 दिसंबर 2025 को। ये केसेस अभी तक लगे नहीं है। जो पहला वाला केस है वो जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 से लेके मैक्सिमम 60 डेज़ के अंदर अंदर उस पर फैसला होना चाहिए कि जजमेंट सस्पेंड होती है कि नहीं। हम तो अदालतों के पास जाते रहे, हमते लगवाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा हमने की, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट ऑर्डर नहीं हो रहे। तो हमारी पहला मुतालबा यही है कि खान साहब के केसेस लगाए। देखो कैटेगरिकली जो हमने आपको समराइज़ में दोबारा अगर करूँ, हमारी तशवीश यही है कि खान साहब का जेल में होना इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस है। इस पे आप जलती पे तेल डालते हैं जब आप उसके सेहत के बारे में लोगों को आगाह नहीं करते, फैमिली को आगाह नहीं करते या रिस्क लेते। कल मैं जिक्र करूं कि कल मरियम साहिबा आती हैं तो वो कहती है असिस्टेंट कमिश्नर को, और ख़ुद कह रही है कि मेरी बेटी और अगर आपकी बेटी गटर में गिर चुकी होती तो सिस्टम हिल जाता। मैं उनको बताना चाहता हूं अगर खान को भी कुछ हुआ तो सिस्टम नहीं, पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। इतना ना लेके जाएं। ये पाकिस्तान का कंसर्न है, पाकिस्तानियों का कंसर्न है, और ये रियासत और हुकूमत पाकिस्तान का कंसर्न होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अक्टूबर 2024 में जब खान साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और हमने रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर जाएं, तो हमें कहा गया कि आज के दिन पेमिस डॉक्टर चले जाएंगे, रिपोर्ट ले आएंगे, मिलेंगे। जिस वक्त डॉक्टर चले मुझे बताया गया कि डॉक्टर जा रहे हैं। जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया मेरे पास रिपोर्ट भेजी गई कि ये उनकी रिपोर्ट है, और द नेक्स्ट डे राइट अवे हमें हमारे डॉक्टरों को इजाज़त मिली और वो चले गए। हम कह रहे हैं कि आपने ये जलती पे तेल आप डाल रहे हैं। पहले आपने कहा छुपाए बात छुपाई कि ना तो डॉक्टर को एक्सेस दी, ना फिर आपने बात किसी को की कि खान साहब की तबीयत कैसी है। फिर आपके मिनिस्टरों ने कहा कि ये तो झूठ है, उसको तो लाया नहीं गया। फिर मिनिस्टर साहब कहते हैं लाया गया। हाँ 20 मिनट की बात थी, आपने इतना लाइट ले लिया कि बस 20 मिनट की बात थी, वो आया और चले गए। आपने ये सारा कुछ छुपाया है। तो हमारा सबसे पहले मुतालबा ये है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम आईनी कानूनी जिस तरीके से आपको उन्होंने कोट भी किया कि 795 रूल्स में भी ये लिखा हुआ है कि वो आप बताएंगे। हमने कल भी कहा है कि ये तो आज तक हुआ ही नहीं है। वो तो एक बड़े पार्टी के सरबराह, एक मकबूल तरीन लीडर उम्मत मुस्लिमा का खान साहब का हेल्थ तो आज इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, जजीरा ने लिखा है, CNN ने लिखा है, BBC ने तफसील दी, द गार्डियन ने देखी, मुझे गार्डियन वालों का फ़ोन आया है। तो ये तो दिस इज़ नॉट जस्ट वन, पूरी दुनिया का एक कंसर्न है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप इस मैटर को इतना लाइट लेंगे तो आप पूरे पाकिस्तान इसकी जमहूरियत को वो दाव पे लगा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा आप सिक्रेसी जो है ना जमहूरियत के लिए तो कैंसर है, इस तरह ना करें। साहब एक वफाकी मिनिस्टर इतलात का एतराफ़ कर रहा है, ये बता रहा है कि 20 प्रोसीजर है, वो अश्योरेंस भी दे रहा है। और क्या अश्योरेंस चाहिए? देखिए ये कोई अश्योरेंस नहीं है, वो क्या अश्योरेंस दाके देगा, उनकी अपनी अश्योरेंस नहीं है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं राइट अवे खान साहब के मालिज को, फैमिली मेम्बर्स को एक्सेस दी जाए, वो खान साहब से मिलें, खान साहब की रिपोर्टें सारा प्रोसीजर बताएं, और कौम को ये भी बताएं आपने क्यों कर ये छुपाया। डॉक्टर साहब ने सही सवाल पुट किया, बीमारी क्यों छुपाई। आप ये नहीं कह सकते जी, आपको पहले बताना चाहिए था। खान साहब की सेहत जो है हम सब के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। तो ये हमारा सवाल ये है कि ग्राउंड रियलिटी इस टाइम पर ये है कि आप चाहते हुए बानी के लिए रिलीफ हासिल नहीं कर सके, और दूसरी क्या बात, किया आप चाहते क्योंकि झूठे केसेस हैं बानी पर, तो आप एक मकबूल लीडर के लिए अभी तक रिलीफ पार्टी हासिल नहीं कर सकी। दूसरी जानिब ग्राउंड रियलिटी ये है कि हुकूमत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होते हुए वो फॉरेन फंडिंग हासिल नहीं कर सकी, और मैशत इस्तेहकाम जो वो चाहती थी वो हासिल नहीं कर सकी। अब ऐसे मौके पर आपको एक पेशकश की जाती है चंद दिन कबल के आप आए बैठे और एक ऐसा एजेंडा बनाते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 4 साल बाद इलेक्शन भी हो जाएंगे और बानी की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। ऐसे अब आपका यही मेन नुकता यही है कि बानी को रिलीफ पहुंचाना, क्योंकि एक मकबूल लीडर इस वक्त जेल में है। ठीक, देखिए पहली बात तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, जो खासकर सेकंड पार्ट आपके क्वेश्चन का है। पहली बात तो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, देखो एक रूल ऑफ लॉ सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लोग स्ट्रगल ही करते हैं ना।
ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, پارلیمان میں جاتے ہیں, پبلک میں جاتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, ریلی کرتے ہیں, رول آف لا کے مطابق ہم چلاتے ہیں, اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں. لیکن اگر عدالتوں کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, عدالتیں آرڈر نہیں پاس کر سکتی, آپ قانون سازیاں کر کے اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں کہ قوانین میں بھی آپ نے تبدیلی کری. میں نے آپ کو کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس کا فیصلہ ہوا ہے, پھر آپ نے الیکشن ایکٹ میں شروع کیا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ سپریم کورٹ نہیں جائے گی, یہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جائے گی. تو عدالتوں کو تو آپ نے خود متنازع بنایا, لیکن ہم سٹرگل کرتے رہیں گے تا وقت ہے کہ ہمیں ریلیف ملے. جو سیکنڈ کوشچن آپ نے کیا ہے, دیکھو میں آپ سب کو ایک بات کی تردید کر دوں, یہ کل کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمارے پاس کوئی آفر ہے کہ 2 سال بعد الیکشن ہو جائیں گے اور پھر آپ ان چیزوں پہ ایگری کر دیں ورنہ نہیں. یہ بالکل غلط بیانی ہے, یہ بالکل ایسا نہیں ہوا. نہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی ٹی او آر ہوئے ہوئے ہیں, نہ ہماری حکومت کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے, نہ ہماری, یہ ساری افواہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بعض مسئلے بہت سیریس ہیں. جس طریقے سے یہ بھی چلایا گیا, گور صاحب کو کہا گیا کہ آپ جیل جائیں اور میں نہ جاؤں. اگر مجھے کہا گیا ہوتا کہ آپ جیل جائے تو مجھ سے پہلے وزراء 10 پریس کانفرنس کر چکے تھے کہ ہم تو کہہ دیے, بس جا نہیں رہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جمہوریت ریلیٹڈ, ہمارے ریلیٹڈ, خان صاحب ریلیٹڈ, کائنڈلی اس پہ سورس رپورٹ پہ نہ جائیے گا ہم سے. اور میں نے کہا ہے کہ کائنڈلی ہمارے انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص صاحب سے آپ ضرور رائے لے لیں اور پھر کوٹ کر لیں. اچھا جی, میں ایک لاسٹ کامنٹ کرتا ہوں جو آپ کے تینوں کے سوالوں میں آیا ہے سامنے. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے عمران خان کا جس میں یا ضمانت ہوئی ہے یا ضمانت کی درخواست پینڈنگ ہے. دس از ون. اسی طرح سے بشرا عمران کا کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں بے شک کنوکشن ہے یا وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہے جس میں درخواست ضمانت جو ہے وہ موجود نہ ہو. جو گراؤنڈز ہیں ہم اس وقت ایجیٹیٹ کریں گے جب کوئی ضمانت لگائے گا. اگر ضمانت لگانے کے لیے یہ نظام وہ ہے جس میں ایک چیف منسٹر کہتا ہے ایک جعلی وزیر اعظم کو کہ آپ میری کل ملاقات کروا سکتے ہیں, تو وہ ابھی تک گزشتہ رات بھی وہ سردی میں بیٹھا رہا, ملاقات نہیں ہوئی, لیکن وہ جواب یہ تھا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. ایک دوسرا یہ ہے کہ لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اتنے دنوں میں یہ مقدمات اگر ان کی اپیلوں کے فیصلے نہیں ہوں گے تو لوگوں کو ضمانت دی جائے گی. یہ گراؤنڈ ہم کہاں آپ کے سامنے تو ہم سینسٹائز کر سکتے ہیں قوم کو, وہ ہم نے کیا ہے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ ساتھ دیتے ہیں. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ادھر ادھر کی باتیں اس میں ہم انگیج نہیں ہوں گے. سوال وہ 3 ہے جو میں کہہ چکا ہوں, اور بنیادی سوال ہمارا یہ ہے بیماری کیوں چھپائی. تھینک یو. تھینک یو.